آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اسلام سے پہلے دنیا کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ اسلام تو بہت پہلے سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، میری مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ دنیا کے اندر قوانین تھے۔ بابلی ایک قانون تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی مرد نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لیجئے یہ قانون تھا دنیا کے اندر۔ یونان کے اندر، روم کے اندر یونانی قانون، رومی قانون بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور عورتوں کو بس گناہ کا مجسم سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تو اسلام نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت کے گڈھے سے نکال کر کے ایک اونچے درجے پر فائز کیا۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا معاملہ تھا کہ جنگ آزادی سے پہلے عورتوں کو ستی ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ آج جو لوگ پردہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ لوگ یہ دیکھیں کہ ان کے یہاں عورت کا کیا مقام تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ہمارے ہندوستان کے اندر یہ قانون تھا کہ عورت کو اسی کے لاش کے اوپر، اپنے شوہر کے لاش کے اوپر جل کر کے مر جانا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کا ایک مقام و مرتبہ دیا، اسلام نے عورت کو عزت دی۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کا ایک الگ مقام دیا، عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا ایک الگ مقام دیا، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا ایک الگ مقام دیا، عورت اگر بہن ہے تو اس کا ایک الگ مقام دیا۔ آج اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے پردے کو لے کر کے۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر آج بھی بیٹی کو وراثت میں حقدار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اب کون سچا مذہب ہے؟ عورتوں کا خیال کس نے رکھا؟ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حجاب کی پابندی لگا کر کے اسلام عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اسلام عورتوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو گھر کی باندھی بنانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک حقیقت بتلاؤں کہ اس دنیا کے اندر جو آج کل ہو رہا ہے، بے حیائی جو عام ہے، اور یہ عورتوں کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، آزادی نسواں یا پھر وومین فریڈم، اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، عورتیں ریلی نکالتی ہیں، یہ سب جتنی بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جانتے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے، عورتوں کے جسموں سے اور عورتوں کے حسن سے کھیلنا۔ یہ سن لیجئے، یہ سب یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ آزادی نسواں، تحریک نسواں، اور اسی طرح سے جو عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ ہر میدان میں عورت آنا، آفس میں عورت آنا، ریل میں عورت آنا، جہاز میں عورت آنا، پارٹی میں عورت آنا، بازار میں عورت آنا، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عورت کے حسن سے اور عورت کی خوبصورتی سے کھیلنا۔ اور جو یہ مغربی تہذیب ہے، جو مغربی کلچر ہے امریکہ اور یورپ کا، اس کے اندر عورت کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ ایک رنگین تتلی ہے، ایک رنگین تتلی ہے، اس کے حسن سے کھیلو، اور ٹھیک ویسے ہی کھیلو جس طرح سے ایک بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، کہ بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، جب اس کا دل بھر جاتا ہے اس کھلونے کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، ویسے ہی عورت بھی ہے ان کے نزدیک۔ اب اسلام جب عورت کو مقام و مرتبہ دیتا ہے تو مغربی تہذیب کو، مغربی جو کلچر ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ ارے ہماری راہ میں رکاوٹ سب سے بڑا یہ اسلام ہے، اسلام کے احکام و قوانین ہے، اس لیے کہ اسلام تو یہ نہیں چاہتا ہے، اسلام عورت کو محفل بننے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ عورت اپنے حسن کی نمائش بازار میں کرے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔